آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نے کا رستہ بھی دکھایا۔ ایک بات صرف شاعر یا مفکر نہ تھے بلکہ وہ امت مسلمہ کی فکری بیداری کے بانی بھی تھے۔ انہوں نے خودی کا درس دے کر انسان کو اس کی اصل پہچان یاد دلائی اور مادیت کے اندھیروں میں روحانیت، وجدان اور قرب الہی کا چراغ جلایا۔ آج جب دنیا گمراہی، انتشار ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام کے تمام ادیان پر ان کو غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا بھی ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باشگاب الفاظ میں یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کمزور تھے اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہیں کو اٹھا لے جائیں گے، یہ اڑا لے جائیں گے، تم دبا دیے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں پاک رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ آیات اگرچہ جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، لیکن اگر ہم ان کو تھوڑا سا غور کریں تو تحریک پاکستان اور پاکستان میں جو مسلمانوں کی اس وقت حالت تھی بے عین ہی یہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اقتدار مسلمانوں سے ایک چھوٹی سی شکریہ نہیں سر، میں ٹھیک ہے۔ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا اعزاز ہے کہ ہماری یہاں پہ راجہ اسلم جیسے لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو جوڑتے ہیں، دلوں کو جوڑتے ہیں اور محبت بانٹتے ہیں۔ یقین کریں پچھلے 40 سالوں سے یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہے جس کا انہوں نے دل نہ جیتا ہو۔ آپ کی محبت اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ایسے لوگ ہماری کمیونٹی موجود ہیں جو بہت پیارے انسان ہیں، پیار بانٹتے ہیں اور صبح سویرے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس سے ہم سبق سیکھتے ہیں، موٹیویشن لیتے ہیں۔ میں نے موٹیویشن لے کے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے پچھلے 4 مہینوں میں 25 kg وزن کم کیا ہے اور وہ ان کی موٹیویشن کی وجہ سے، اور وہ ان کی موٹیویشن کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ ایک چھوٹا سا ہمارا سرٹیفکیٹ ہے، کونسل جنرل صاحب آپ کے ہاتھوں سے تاریخ نہیں سر، ایک ہی بات کام کیا ان کو دیں آپ۔ میں نے محبت کا وزن بڑھا لیا۔ ایک بات سر میں تو ہوں سر پلیز سر آپ اس کا ہاتھ ریڈی چون صاحب ایک سیکنڈ پلیز آ جائیے علی بھائی، آئیے وہاں سے ادھر آئے میں پہنچ تاکہ سب لوگ تھوڑا سا ابھی سر اب آئے نا باری باری چینج کرتے ہیں سر آپ پلیز ربنواز بھائی اناظری صاحب آپ نیچے صاحب ہم تاکہ باری باری سب لوگ حفظ مغل صاحب آپ نے بھی باری باری ہو گیا آئیے سر آپ کہاں سے آپ کو فکس فیسلٹی ہے نہیں سر یہ نہ کہا آپ تو مین ہے سر، آپ کو تھوڑی وہ بولیں بات یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی، وہ ناراض ہونے والے آدمی نہیں ہے۔ نہیں ماشاء اللہ راج صاحب تمہارے لیے ماتھے کا جھومر ہے، پاکستانی کمیونٹی کا جو ہے ماتھے کا جھومر ہے، تاج ہے سر۔ اسد بھائی پلیز شمیم صاحب ٹھیک ہے فوٹو کھینچ لوں۔ وہ سر چھپ رہے ہیں پیچھے، آپ آگے دیکھیے آئیے ادھر۔ ہاں
جو دوست رہ گئے ہیں آپ بھی تجدید بھائی اختر بھائی اب اس تصویر میں وہ دستے والی جو تھی وہ جو تھا سر آپ تاکہ وہ بیلنس نہیں آ جائے پلیز. میں کہہ رہا ہوں نا آپ میں کہہ رہا ہوں نا ہاں میں قریب ہی آپ آئیے نا آپ ایک گروپ فوٹو ویسے بھی سب کا لینا ہے آخر میں ابھی گوگل کے لے لیتے ہیں وہ جو ابھی وہی چھوٹی سی مسجد بنی ہے وہ تفسیر جی اس وقت کبھی گیا نہیں ہو گیا ابھی اور بے تعلیم کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں اور وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ تمام لوگوں کا. آج ایک ہمارا بڑا بزی ڈے تھا. اس سے پہلے آپ لوگوں میں سے مختلف افراد نے مینگو فیسٹیول میں شرکت بھی کی صبح. تو بٹ اسٹل اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر صاحب کا, عنایت صاحب کا, جو پاکستان سے تشریف لائے. آپ لوگوں کی وجہ سے بیسیکلی ایک سڈنی میں بھی بڑی رونق بنتی ہے, اور سڈنی میں جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے ساتھ رہ کے بالکل احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ملک سے باہر ہیں ایز سچ. تو تھینک یو ویری مچ مرزا صاحب, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے اپنا مطلب وہ مطلب ایک قسم کے صوفی منشن انسان تھے, بہت زیادہ دین سے تعلق تھا, بہت گہرائی سے. یعنی وہ ایک قسم کا اس کو کہتے تھے کہ وہ تصوف میں ڈوبے ہوئے تھے. حالانکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن ان کے بارے میں یہی تھا. اور وہ اس طرف اقبال کو لانے والے سب سے بنیادی کردار انہی کا تھا. اور اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ اقبال کا اپنے والد سے کیا اثر تھا اور اس کی شاعری پر کیا اثر پڑا. اقبال جب ابھی چھوٹے تھے, اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک دن گھر میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. تو ان کے والد صاحب ان کے پاس آئے تو کہتے ہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں؟ جی نہیں, مزہ نہیں آ رہا, اس طریقے سے نہیں کرتے. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا دیکھیں کلام نیست ممکن جز بقرآن زیستن. ان کی ساری باتیں اسی ایک شعر میں پنہا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے, گر تو خواہی می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. ویری گڈ, دیٹ شوڈ بی جب بھی ہم کریں تو یہ محفل میں رکھنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. چلو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اینی ٹائم دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ جی, سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محبت دی مجھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علامہ اقبال اسٹڈی سرکل ہے, یہ مرزا صاحب کے ساتھ یعنی جنم دل کے ساتھ میں ان کے ساتھ ہوں. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں. ڈاکٹر خرم کیانی صاحب میرے ساتھ تھے, اور یہ ہم نے مل جل کے سب دوستوں نے شروع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس میں کتنی برکت ڈالی ہے کہ آج یہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے کے گھر میں منتقل ہو گیا ہے. یعنی یہ آواز جو ہے یہ رکی نہیں ہے, بلکہ یہ آواز پھیل رہی ہے. کیوں پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی کو کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہے. یہ ایک میسج ہے جو علامہ اقبال نے ہمیں اس قوم کی بیداری کے لیے دیا تھا, اور وہی میسج ہم سب مل کے لے کے چل رہے ہیں. میں مشکور ہوں طارق مرزا صاحب کا, ڈاکٹر خرم کیانی صاحب کا, اور جو مہمان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, اپنا قونصل جنرل صاحب کا.